حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اتنا گنہگار تھا، بدکار تھا کہ اس نے 100 عورت سے زنا کیا تھا، 100 لڑکی سے زنا کیا تھا۔ 100 لڑکی سے زنا کرنے والے کو گاؤں والوں نے مار کر اسے اٹھایا، بجائے کفن دینے کے، غسل دینے کے، مٹی کے سپورٹ کرنے کے، تدفین کرنے کے، اس گنہگار شخص کو، بدکار شخص کو اٹھایا، روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اب یہ گنہگار روڑی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، لاش ہے، مرا پڑا ہے۔ گاؤں والوں نے اسے زبردستی مار دیا کہ یہ گنہگار ہے، شرابیں پیتا ہے، زانی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ساری زندگی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، مسجدیں اس کا انتظار کرتی رہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں اس کی منتظر رہیں، گندگی کے اوپر اس کا لاشا پڑا ہے، روڑی کے ڈھیر پر اس کا لاشا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ فلاں روڑی کے ڈھیر کے اوپر میرا ایک جنتی پڑا ہے، جنتی، جا کے اسے اٹھا۔ اس کے محلے والوں نے اس کو نہ سمجھ پایا، محلے والے واقف نہیں تھے کہ اس شخص کا میرے سامنے کیا مقام ہے، میرے لوگ واقف نہیں تھے، وہ نادان نہیں جانتے تھے کہ اس شخص کا میرے سامنے کتنا سٹیٹس ہے، کتنا مقام ہے۔ بس وہ یہی جانتے تھے کہ یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے۔ موسیٰ اس طرح کر، فلاں جگہ پہ میرا وہ جنتی پڑا ہے، اسے اٹھا، اسے غسل دے، اسے کفن پہنا، اسے خوشبو لگا، اسے مٹی کے سپرد کر، جنازہ پڑھا کے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھا روڑی کے ڈھیر کے اوپر ایک نوجوان پڑا ہے، اسے اٹھایا، غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد لوگوں کو بلا، آؤ اس کا جنازہ پڑھ۔ لوگ آئے، دیکھا، اوہو اللہ کے نبی ہم تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو زانی تھا، یہ تو گنہگار تھا، بدکار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، ہم نے اسے مارا ہے، گندگی کی سپرد کر دیا، گندی چیز گندگی میں جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، کچھ لوگوں نے نفرت کی وجہ سے جنازہ نہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے، دیکھو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں۔ گنہگار ہے لوگوں کی نظروں میں، وہ بدکار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ یہ سارا منظر دیکھا۔ اس کی تدفین کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن کوہ طور پر گئے، جہاں سے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، پوچھا، یا باری تعالیٰ مجھے ایک بات تو بتا دے۔ میرے اللہ نے فرمایا، جی موسیٰ بتانا، کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ مالک اتنا بتا دے، وہ جو گنہگار تھا، وہ جو بدکار تھا، آپ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، روڑی کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہے، گندگی کے ساتھ گندا پڑا ہے، گندگی میں ملا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، اس کی تدفین کرو، جنازہ پڑھو۔ جب میں نے جنازے کے لیے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کہا یہ تو گنہگار ہے، یہ تو زانی تھا، یہ تو بدکار، یہ تو سیاکار، یہ تو خطاکار، ہم تو اس کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھتے۔ مالک اتنا بتا دے، وہ لوگوں کی نظروں میں تو گنہگار تھا، زانی تھا، تیری نظر میں وہ محبوب کیسے بن گئے؟ مالک تیرے بندوں کی نظر میں تو وہ مردود تھا، بندوں کے رب کی